أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الاعراف آیت نمبر 118 فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون۔ ترجمہ، اس طرح حق کھل کر سامنے آ گیا اور ان کا بنا بنایا کام ملیا میٹ ہو گیا۔ تفسیر، فوقع الحق، حق واقع ہو گیا، حق کا واقع ہونا ثابت ہو گیا، وبطل ما كانوا يعملون، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اس کا باطل ہونا ظاہر ہو گیا۔ آیت نمبر 119 فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين۔ ترجمہ، اس موقع پر وہ مغلوب ہوئے اور شدید سبکی کی حالت میں مقابلے سے پلٹ کر آ گئے۔ تفسیر، فغلبوا هنالك، تو وہ اسی وقت مغلوب ہو گئے، ہار گئے، وانقلبوا صاغرين، اور وہ ذلیل ہو کر رہے۔ کون ذلیل ہو کر رہے؟ فرعون اور اس کے سردار۔ آیت نمبر 120 وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ۔ ترجمہ، اور اس واقعے نے سارے جادوگروں کو بے ساختہ سجدے میں گرا دیا۔ تفسیر، یہاں قرآن کریم نے مجہول کا صیغہ القا استعمال فرمایا ہے، جس کے لفظی معنی گر گئے نہیں بلکہ گرا دیے گئے ہیں۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ حالات ایسے پیش آئے کہ ان کے زمین نے انہیں بے ساختہ سجدے میں گر جانے پر مجبور کر دیا۔ اوپر ترجمے میں اس پہلو کی رعایت کی کوشش کی گئی ہے۔ یہاں ایمان کی یہ طاقت بھی ملاحظہ فرمائیے کہ جو جادوگر چند لمحوں پہلے اپنے مذہب کے دفاعی کارروائی پر بھی فرعون سے انعام مانگ رہے تھے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد ان میں یہ عظیم حوصلہ پیدا ہو گیا کہ وہ فرعون جیسے جابر حکمران کی دھمکیوں کو ذرا بھی خاطر میں نہیں لائے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جانے کا اشتیاق ظاہر کرنے لگے۔ آیت نمبر 121 قالوا آمنا برب العالمین۔ ترجمہ، وہ پکار اٹھے کہ ہم اس رب العالمین پر ایمان لے آئے۔ تفسیر، قالوا آمنا برب العالمین، انہوں نے فوراً اعلان کیا ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر۔ آیت نمبر 122 رب موسیٰ و ہارون۔ ترجمہ، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ تفسیر، اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کی چال کو الٹا انہی پر پلٹ دیا۔ انہوں نے تمام ملک کے ماہر جادوگروں کو بلا کر منظر عام پر اس لیے مظاہرہ کرایا تھا کہ عوام الناس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جادوگر ہونے کا یقین دلائیں یا کم از کم شک ہی میں ڈال دیں۔ لیکن اس مقابلے میں شکست کھانے کے بعد خود ان کے اپنے بلائے ہوئے ماہرین فن نے بالاتفاق فیصلہ کر دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو چیز پیش کر رہے ہیں وہ ہرگز جادو نہیں ہے، بلکہ یقیناً رب العالمین کی طاقت کا کرشمہ ہے جس کے آگے کسی جادو کا زور نہیں چل سکتا۔ ظاہر ہے کہ جادو کو خود جادوگروں سے بڑھ کر اور کون جان سکتا تھا۔ پس جب انہوں نے عملی تجربے اور آزمائش کے بعد شہادت دے دی کہ یہ چیز جادو نہیں ہے، تو پھر فرعون اور اس کے درباریوں کے لیے باشندگان ملک کو یہ یقین دلانا بالکل ناممکن ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام محض ایک جادوگر ہے۔ آیت نمبر 123 قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون۔ ترجمہ، فرعون بولا، تم میرے اجازت دینے سے پہلے ہی اس شخص پر ایمان لے آئے؟ یہ ضرور کوئی سازش ہے جو تم نے اس شہر میں ملی بھگت کر کے بنائی ہے تاکہ تم یہاں کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال باہر کرو۔ اچھا، تو تمہیں ابھی پتہ چل جائے گا۔ تفسیر، قال فرعون نے کہا آمنتم به قبل ان آذن لكم، تمہاری یہ جرت، تم ایمان لے آئے اس پر اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں، ماں بدولت کی اجازت کے بغیر ایمان لے آئے۔ ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینہ۔ اب جو جان پر بن گئی فرعون کے، لیکن یہ کہ ذہین اور جینیس انسان تھا، اس نے فوراً ایک ترکیب سوچ لی کہ کیا اثر ہوگا لوگوں کے اوپر۔ ہاں، یہ معلوم ہوتا ہے تمہاری سازش ہے، یہ موسیٰ بھی تم ہی میں سے ہے، تمہارا گرو گھنٹال ہے، اور تم نے یہ سازش کی ہے اور یہ نورا کشتی تم نے کی ہے یہاں آ کر میرے دربار میں، اور تاکہ تم لوگوں کو دھوکہ دو۔ ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینہ، یہ تمہاری ایک سازش ہے، چال ہے جو تم نے شہر کے اندر اس کا تانا بانا بنا ہے، لتخرجوا منها اہلها، تاکہ یہاں سے اس ملک کے جو رہنے والے مالک جو ہیں، مالکان دیہ جو ہیں،
ان کو تو تم یہاں سے بے دخل کر دو، فسوف تعلمون، تو تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا کہ تمہارے اس کرتوت کی سزا کیا ہے۔ آیت نمبر 124۔ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين۔ ترجمہ، میں نے بھی پکا ارادہ کر لیا ہے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالوں گا، پھر تم سب کو اکٹھے سولی پر لٹکا کر رہوں گا۔ تفسیر، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، میں کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمتوں سے، یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، یا بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں۔ ثم لأصلبنكم أجمعين، اور پھر تمہیں میں سولی دے دوں گا سب کو۔ آیت نمبر 125۔ قالوا إنا إلى ربنا منقلبون۔ ترجمہ، انہوں نے کہا یقین رکھ کہ ہم مر کر اپنے مالک ہی کے پاس واپس جائیں گے۔ تفسیر، قالوا انا الى ربنا منقلبون، ان پر وہ حق ایسا منکشف ہو گیا کہ اس کے باوجود وہ کھڑے رہے، ان کا ٹھیک ہے، ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر ہمیں جانا ہے، اور ہم پر حقیقت منکشف ہو گئی ہے۔ آیت نمبر 126۔ وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين۔ ترجمہ، اور تو اس کے سوا ہماری کس بات سے ناراض ہے کہ جب ہمارے مالک کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے؟ اے ہمارے پروردگار، ہم پر صبر کے پیمانے اونڈیل دے اور ہمیں اس حالت میں موت دے کہ ہم تیرے تابعدار ہوں۔ تفسیر، فرعون نے پانسا پلٹتے دیکھ کر آخری چال یہ چلی تھی کہ اس سارے معاملے کو موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کی سازش قرار دے دے، اور پھر جادوگروں کو جسمانی عذاب اور قتل کی دھمکی دے کر ان سے اپنے اس الزام کا اقبال کرا لے، لیکن یہ چال بھی الٹی پڑی۔ جادوگروں نے اپنے آپ کو ہر سزا کے لیے پیش کر کے ثابت کر دیا کہ ان کا موسیٰ علیہ السلام کی صداقت پر ایمان لانا کسی سازش کا نہیں بلکہ سچے اعتراف حق کا نتیجہ تھا۔ اب اس کے لیے کوئی چارہ کار اس کے سوا باقی نہ رہا کہ حق اور انصاف کا ڈھونگ جو وہ رچانا چاہتا تھا اسے چھوڑ کر صاف صاف ظلم و ستم شروع کر دے۔ اس مقام پر یہ بات بھی دیکھنے کے قابل ہے کہ چند لمحوں کے اندر ایمان نے ان جادوگروں کی سیرت میں کتنا بڑا انقلاب پیدا کر دیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے انہی جادوگروں کی دنایت کا یہ حال تھا کہ اپنے دین آبائی کی نصرت و حمایت کے لیے گھروں سے چل کر آئے تھے اور فرعون سے پوچھ رہے تھے کہ اگر ہم نے اپنے مذہب کو موسیٰ کے حملے سے بچا لیا تو سرکار سے ہمیں انعام تو ملے گا نا، یا اب جو نعمت ایمان نصیب ہوئی تو انہی کی حق پرستی اور اولو العزمی اس حد کو پہنچ گئی کہ تھوڑی دیر پہلے جس بادشاہ کے آگے لالچ کے مارے بچھے جا رہے تھے اب اس کی کبریائی اور اس کے جبروت کو ٹھوکر مار رہے ہیں اور ان بدترین سزاؤں کو بھگتنے کے لیے تیار ہیں جن کی دھمکی وہ دے رہا ہے، مگر اس حق کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں جس کی صداقت ان پر کھل چکی ہے۔ آیت نمبر 127۔ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون۔ ترجمہ، اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے فرعون سے کہا کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو کھلا چھوڑ رہے ہیں تاکہ وہ زمین میں فساد مچائیں اور آپ اور آپ کے خداؤں کو پس پشت ڈال دیں؟ وہ بولا ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے اور ہمیں ان پر پورا قابو حاصل ہے۔ تفسیر، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فرعون نے ایمان لانے والے جادوگروں کو دھمکیاں تو دی تھیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے اور جادوگروں کے ایمان اور استقامت کو دیکھ کر حاضرین اور خاص طور پر بنی اسرائیل کی اتنی بڑی تعداد ایمان لے آئی کہ اس کو فوری طور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں پر ہاتھ ڈالنے کا حوصلہ نہ ہوا، اور جب مجمع درم بھرم ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اس موقع پر فرعون کے سرداروں نے یہ بات کہی جو یہاں مذکور ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا ہے، رفتہ رفتہ یہ اپنی طاقت جمع کر کے آپ کے لیے خطرہ بن جائیں گے۔
فرعون نے اپنی خفت مٹانے کے لیے ان کا جواب دیا کہ فوری طور پر چاہے میں نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، مگر اب بنی اسرائیل کو ایک ایک کر کے ختم کروں گا، البتہ عورتوں کو اس لیے زندہ رکھوں گا کہ وہ ہماری خدمت کے کام آ سکیں۔ اس نے اپنے آدمیوں کو یہ بھی یقین دلایا کہ حالات ہمارے قابو میں ہیں اور ہماری حکمت عملی ایسی ہے کہ ہمارے لیے کوئی بڑا خطرہ پیدا نہیں ہوگا۔ اس طرح بنی اسرائیل کے مردوں کو قتل کرنے کا ایک نیا دور شروع ہوا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مومنوں کو تسلی دی کہ صبر سے کام لیتے رہو، آخر انجام انشاءاللہ تمہارے ہی حق میں ہوگا۔